الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. مجھے لگتا ہے لمبا ہے تھوڑا سا ہو بھی سکیا پورا نہیں ہوگا کیا آج ایسے بھی لیٹ ہو گئے ہیں میں نے بولا پڑھ لوں باقی ہمارے بھی دیکھ سکتے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. جی یہ تھا ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے لیکن آج لیٹ ہوگا تو دیکھتے ہیں جتنا بھی ہوتا ہے کر لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے یعنی کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ صاف صاف آیتیں لے کر آئیں صاف صاف نشانے لے کر آئیں دلائل لے کر آئیں پھر بھی ثم اتخذتم العجل تم نے اس کے بعد جو ہے ان کے وہاں پہ طور پہ جانے کے بعد تم نے جو ہے بچھڑے کے جو نا تم نے عبادت کرنا شروع کر دی اس کو تم نے اپنا خدا مان لیا معبود بنا لیا اور تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو اس حالت میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور ہم نے تم سے میثاق لیا اور عہد لیا تم سے پختہ عہد لیا اور رفعنا فوقکم الطور یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آیتیں لے کر آئے نا اللہ کے پاس سے تو اکیلے ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے پاس سے کس کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے طور کا جو پہاڑ جو ہے نا وہ طور جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے نا اٹھا کے ان کے اوپر سر کے اوپر رکھ دیا یعنی سر کے اوپر کہ اب تم لو اس کو مانو زبردستی خذوا ما آتیناکم بقوة اس کو لو تم زبردستی لو قوت کے ساتھ واسمعوا اور تم نے بات بھی ماننی ہے. تو ان کو کیا کہنا تھا کہ ہم اس کو تو مان لیا لیکن بعد میں کہنا کہ سمعنا وعصینا ہم نے جو سنا تھا نافرمانی کر رہے ہیں. واشربوا في قلوبهم العجل اور ان کے دلوں کے اندر جو بچھڑے کی جو محبت جو ہے وہ ان کے دل میں رچ گئی اصل میں اس کی محبت
اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, ان کے کفر کے اوپر اور کفر کی وجہ سے. تو کہنے تم کہو ان سے, آپ کہہ دیں کہ قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم, کہ بہت برا ہے تمہارا ایسا ایمان جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. اگر تم واقعی ایسے تم مومن ہو تو تمہارا بہت برا ایمان ہے کہ جو تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم جو نافرمانی کرو. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ, اگر جو ہے تمہارے لیے جو نا آخرت کی جو وہ مرحلہ ہے, دار الآخرہ, جو قیامت کے دن آخرت کا جو گھر ہے, تمہارے لیے صرف خالص ہے. یہودیوں کی مخاطب ہے یہاں پہ کہ اگر تمہارے لیے خالص ہے دوسروں کے بدلے, یعنی کہ یہودی کیا بولتے ہیں ہم اللہ کے اسپیشل بندے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم اللہ کے خاص بندے ہیں, اور دوسرے جو ہمارے نوکر ہیں, دوسرے کچھ بھی نہیں. یعنی کہ وہ صرف یہودیوں کو اپنے آپ کو سمجھنے کے اوپر, جو دوسرے جو وہ عام لوگ ہیں, تو بولتے ہیں ہم لوگ صرف آخرت میں جنت میں ہم بھی جائیں گے, باقی لوگ تو نہیں جائیں گے. وہ بولتے ہیں ہم کچھ عرصے کے لیے اگر عذاب بھی ہمارا ہو تو کچھ عرصے کے لیے عذاب ہوگا, پھر ہم تو جنت میں رہیں گے, ہمارا تو جنت کا گھر ہے. تو یہاں پہ بولا اگر تمہاری واقعی آخرت میں تمہارا ہی گھر ہے وہاں پہ دوسروں کے بغیر, یعنی کہ مشرک جو ہیں یا مسلمان جو ہیں یا عام پوری دنیا والے جو ہیں وہ اگر ہٹ کے ہیں اور صرف تمہارے لیے, تو ٹھیک ہے تم تمنا کر لو موت کی, آرزو پیش کرو موت کی, تم مر جاؤ کہ بھائی ٹھیک ہے تم دنیا میں کیوں رہ رہے ہو. اگر تم کو پتہ ہے ہماری آخرت ہی ہے تو ٹھیک ہے تم تمنا کر لو موت کی, اگر تم سچے ہو تو ان کو تم صادقین تم سچے ہو. تو قرآن کو جواب دیتا ہے ولی یہ تمنا ہو, کہ یہ حقیقت کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. یہ مقدمت ہے جو انہوں نے کرا ہے, اپنے آگے جو بھیجے ہیں انہوں نے, جو حرکتیں کری ہیں انہوں نے, تو اس کی وجہ سے کبھی وہ تمنا نہیں کریں گے موت کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ علیم, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ جانتا ہے ظالموں کو صحیح طرح پہچانتا ہے. اور ہم لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یہودی کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور موت سے تو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, اور ابھی بھی تمنا نہیں کرتے. بھائی اس زمانے میں جب یہ آیتیں اونچی تھیں تو اس وقت بھی یہودی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تمنا کر لیتے ہیں موت کو, چلو ہم بولتے ہیں موت کو مانگتے ہیں, جھٹلا دیتے ہیں قرآن کو. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بول ہی نہیں سکتے, کیونکہ آگے بتا رہا ہے وہ تجدن, کیونکہ تم کو پاؤ گے, البتہ تم کو تم ایسا پاؤ گے احرص الناس علیہ, سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ حرص رکھتے ہوں گے زندگی کے اوپر کہ ہم لوگ کسی طرح زندہ رہیں. یعنی یہ یہودی جو ہیں یہ سب سے زیادہ تمنا کرتے ہیں ہم کسی طریقے سے زندہ رہیں, موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ومن الذین اشرکوا, اور جو مشرک جو ہیں, اب یہ مشرک کون ہے, یہودی نہیں, یہود تو اہل کتاب کہتے ہیں ان کو, یہود اور نصارہ جو وہ اہل کتاب. اور جو مشرک جو ہیں وہ ومن الذین اشرکوا, جیسے جو کفار مکہ تھے اور قریش تھے, اور جو ان کے علاوہ جو تھے جیسے مدینہ میں رہنے والے یہودی و نصارہ کے جو بغیر جو عرب تھے, یود احدہم لو یعمر الف سنہ, وہ تمنا کرتے تھے, چاہتے تھے کہ چاہے ہم لوگ جو ہے نا 1000 سال رہ لیں. اصل بات یہ کہ 1000 سال کا ہمیں ذکر ہے کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ پہلے اس کا تعداد جو سمجھے 1000 سے زیادہ ٹاپ رقم ہے, اس سے زیادہ اوپر نمبر نہیں ہے. جیسے ہمارے دیہات میں جو چل جاتا ہے کیا بولتے ہیں بھائی کسی کے اوپر نمبر بھی آتا ہو تو بولو ہزاروں سال جب 1000 جی رہے ہیں بھائی 1000 سے اوپر تم 10,000 بول دو, 1,00,000 بول دو, نہیں بولتے ہیں ہزار آتے گنٹی بولتے 1000 بولتے تھے کہ 1000 ہی ان کے پاس جو کاؤنٹ ہے 1000 کی جو معلوم ہے وہ سب ٹاپ کی چیز ہے. تو بولے لو یعمر الف سنہ, یعنی کہ چاہتے تھے کہ 1000 سال وہ جی لیں. اور کیا سمجھتے کہ وہ لوگ کہ اور ان کو جو ہے نا یہ اگر چاہے 1000 سال رہ بھی لیا نا ایک مرتبہ تو عذاب سے چھوٹنے والے نہیں ہیں, چاہے یہ اس زندگی تک 1000 سال رہ بھی لیے تو پھر بھی نہیں چھوٹیں گے وہ. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ جو ہے دیکھتا ہے جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح کے اوپر بصیر ہے, دیکھ رہے ہیں. پھر آگے قل من کان عدوا لجبریل, اب وہ کہتے ہیں کہ دشمنی کس چیز سے ہوتا ہے, جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں. کیوں دشمنی کرتے ہیں, ان کو بولتے ہیں یہ جو ہے اصل میں وحی لے کر آئے ہیں, اور وہ تو چاہتے تھے کہ بھائی بنی اسرائیل میں سارا انبیاء ہوں, اور آگے ہے کہاں بنی اسماعیل میں سے. اب وہ چاہتے کہ یعقوب کی اولاد میں سے نبی آئیں گے, تو حتیٰ کہ جو پہلے جو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم جو ہے رسول آئے گا تو ہم تم کو اس کے ساتھ مل کے ہم تم پہ غلبہ حاصل کر لیں گے, ہم تم پہ یعنی کہ اپنی فضیلت سمجھتے تھے سارے عرب کے اوپر. اور جب یہ عرب میں سے رسول آ گئے تو پھر ان کو جانتے تھے کہ ہاں یہی رسول ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے, لیکن دشمنی اس چیز کے اوپر تھی کہ عرب میں سے کیوں آئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو فإن بولنا قل من کان عدوا, بول دو جو ہے جبریل علیہ السلام کے جو دشمن ہوگا نا, کیونکہ فإنه نزل على قلبك بإذن الله, اس نے جو اتاری ہے قرآن جو اتارا ہے اور جو وحی اتاری ہے وہ جو سب کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتاری ہے, مصدقا لما بین یدیہ, اس سچا کرنے والا ہے جو تمہارے
ہاتھوں کے اندر ہے، جو اس کے جو ایک تو اس کے پاس ہے جو قرآن ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو آیتیں سچائی ایک دوسرے کی جو گواہی دیتی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے وہ گواہی دیتا ہے جو ان کے پاس جو کتاب ہے یہود و نصارہ کی، اس کی بھی گواہی دیتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری اس کے اندر مومنوں کے لیے. ہدایت ہے اور خوشخبری ہے بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، مومن جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. من کان عدو اللہ، اور جو کوئی اللہ کا دشمن ہو. ٹھیک ہے. من کان عدو للہ وملائکتہ، یا اس کے فرشتوں کے اوپر کا دشمن ہو، یا ورسل اس کے رسولوں کا ہو، یا جبریل علیہ السلام کا، یا میکائیل علیہ السلام کا، تو یقیناً تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا، اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کا دشمن ہے. یعنی کہ جو ان لوگوں سے دشمنی رکھے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اس کے فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ جو کافر ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے جو تمہارے پاس سلجھی ہوئی اور واضحات اور واضح طور پر نا آیت اور نشانی اتاری ہیں. آیات بینات بالکل واضح ہے. وما یکفر بہا، اور ان کا انکار کرنے والا جو ہے صرف اور صرف وہی ہوتے ہیں جو بدکار ہوتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب بھی انہوں نے جو ہے نا کوئی عہد کرا، اللہ سے پختہ عہد کیا، تو ان میں سے ایک فریق جو ہوتا ہے، ایک گروہ جو ہوتا ہے ان میں سے، وہ جو ہے نا ایمان نہیں لے کر آتا، بلکہ سمجھ کے نبذ فریق میں اس نے جو ہے نا وہ عہد توڑ دیتا ہے. ان میں سے ایک گروہ جو وہ عہد توڑ دیتا ہے، بولتے نہیں ہم نہیں اس کو مانتے. بل اکثروں، بلکہ حقیقت تو یہ کہ ان میں سے سارے اکثر جو ہے ایمان نہیں لے کر آتے. یہ حقیقت ہے، کچھ زیادہ ایمان نہیں لے کر آتے. یہ ساری باتیں کے اوپر یہودیوں کے اوپر چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہود اہل کتاب. ولما جاء رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ہمارے نبی آئے، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آئے، مصدق لما معهم، وہ سچا یعنی کہ اس کی گواہی دیتے ہوئے جو ان کے پاس تھا، جو ان کے پاس احکام تھے، جو ان کے پاس جو تھے، مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، تو اوتوا الکتاب جن کے پاس کتاب تھی، یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جو ہے اس نے جناب انکار کر دیا اس کو ماننے سے، جو ان کو کتاب آسمانی کتاب دی تو انہوں نے انکار کر دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم کانوا یعلمون، اور جو آیتیں جو تھیں جو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، اور کہ اور ایسے ظاہر کرنا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کچھ جو بتایا گیا ہے. جو رسول، یہ کون رسول ہے؟ لگتا ہے دیکھو یہ رسول ہے، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، اور حقیقت ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی یہ رسول ہے، لیکن انکار کرنے کی وجہ سے کہ پیچھے بھیجے ساری نشانیاں. اور کیا کرا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے پیروی کس چیز کی کر لی؟ جو شیطان جو تھے ملک سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہیت انسانوں کے اوپر تھی اور جناتوں کے اوپر تھی، تو انہوں نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی. اور باقاعدہ کس چیز کے اندر؟ کہ ہاں یہ منتر اور یہ چیزیں، جادو کرنا، یہ ساری چیزیں شیاطین جو ان کو سکھاتے وہ اس کی پیروی کرنا شروع کر دی. تو یہاں بتا رہا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن بلکہ شیاطین جو تھے انہوں نے کفر کر لیا تھا. کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جو نا جادو سکھاتے تھے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، دونوں فرشتے تھے، جو فرشتے تھے جو بابل ایریا ہے وہاں پہ، جو عراق کے اندر ہے، وہاں پہ فرشتے اترے تھے، ہاروت و ماروت. ایک فرشتے کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت. کی اترے تھے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس طرح سے اترے تھے تاکہ لوگوں کے لیے امتحان کے لیے اور دنیا کے لیے اترے تھے، اور ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. وما يعلمان من احد، اور کسی چیز کو، کسی بندے کو، کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک کہ اس کو بتا دیتے کہ ہم جو ہے فتنہ ہے، ہم جو ہے ایک تم لوگ کے لیے امتحان کے لیے ہیں، تو تم کفر نہ کرو. پہلے ان کو بتا دیتے تھے، ان کے اوپر حجت قائم کر دیتے کہ دیکھو کفر نہ کرو، یہ کفر ہے یہ سیکھنا. تو ان سے سیکھ لیتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور ان سے وہ سیکھ لیتے تھے جس چیز کے ذریعے جو ہے نا آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جو ہے نا فرقہ اور جو ہے تفریقہ ڈال دیتے تھے. آج تک بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں. جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی محبوب آپ کے قدموں میں، یا اس کے ساتھ شادی کروانی ہے، قریب کر رہے ہیں، دور کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں آج بھی. اور لیکن یہ مان لیں آپ لوگ وما هم بضارین بہ من احد، اور وہ جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور سیکھتے تھے جو ان کو جو نقصان پہنچاتا تھا اور نہ ان کو فائدہ دیتا تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے ما يضرهم، جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، وَلَا يَنفعُهُمْ، اور کوئی بھلائی نہیں دیتا تھا، ان کو فائدہ نہیں دیتا. اور لَقَدْ عَلِمُوا، اور جنہوں نے جان پہچان بھی لیتے، لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جس نے یہ چیز جو ہے حاصل کر لی ہے،
تو اس کے لیے آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس میں آخرت کے اندر. یعنی جو یہ جادو وادو سیکھتے ہیں اور جو کرتے ہیں ان کا آخرت کے اندر کچھ حصہ نہیں ہوتا, ان کو بالکل کافر ہے, جہنم میں ہوں گے. ٹھیک ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اور انہوں نے بہت غلط چیز جو ہے نا اس کا بدلہ حاصل کر لیا ہے, جو چیز انہوں نے حاصل کر لیا اور اپنا ایمان جو کھویا ہے اس کے بدلے. لو كانوا يعلمون, کاش لوگ اس چیز کو جانتے, اگر اس چیز کو جانتے ہوتے وہ. ولو انہم, اور اگر یہ لوگ ایمان لے کر آتے اور پرہیزگاری جو ہے اس کے لیے رکھتے, واتقوا, اور جو ہے نا پرہیزگاری جو ہے کرتے, لمثوبۃ عند اللہ خیر, تو اللہ کی طرف سے جو ان کو ثواب ملتا وہ اس کے لیے ان کے لیے بڑا بہتر رہتا. لو كانوا يعلمون, اگر یہ لوگ جو ہے اس چیز کو جان لیتے اور اس چیز سے واقف ہوتے. ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کے بعد ہوگی. پھر اب دوبارہ ایمان والوں کو جو ہے بلایا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تقولوا راعنا, یہ نہ بولو کہ ہم کو راعنا. یعنی راعنا ایک ایسا لفظ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے, کچھ بتاتے نا, بیان کرتے تھے, تو بدو اور مشرکین جو مسلمان جو بیٹھے سنتے تھے ان سے صحابہ, ان کے درمیان میں یہود بھی گھس جاتے تھے اور منافقین بھی گھس جاتے تھے. تو راعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا نہیں ہے, ہم کو دوبارہ بتا دیں کیا, یعنی کچھ ہمارا خیال کر لیں, ہم کو آواز نہیں آ رہی ہے, ہم کو دوبارہ بتا دیں, پوچھتے تھے ان سے. تو یہ کیا بولتے تھے یہودی, کہتے ہیں راعینا, یا اس میں زیادہ کرتے تھے. راعینا کا مطلب ہے کہ ہمارا یعنی کہ ہمارا جو نوکر ہے جو بکرے چراتا ہے نا, اس کو بولتے کہ تم ہمارے بکرے چرانے والے ہو, راعینا. تو وہ جو ہے بولتے دیکھو ہم رسول کا مذاق اڑا رہا ہے اس کے اوپر, یعنی کہ تاکہ ان کا مسخرے کے طور پر ان کو بولتے راعینا. اور اگر ان سے پوچھتے بھائی تم یہ کیوں بول رہے ہو, مطلب تو راعینا بولا, بلکہ تمہارے سننے میں کوئی پریشانی ہے تو راعینا بول رہا ہے, جیسے کہ مذاق طور پہ مسخرے کے طور کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مومنوں کو بتایا کہ تم اب راعینا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرو, بلکہ بولو انظرنا, یعنی کہ رسول ہمارا خیال کر لیں. انظرنا یعنی کہ ہمارے تھوڑے سے تمہاری طرف خیال کر لیں. واسمعوا, اور تم صحیح طرح سنو, تاکہ تم کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے کہ تم بولو کہ دوبارہ ہم کو سنائے, تاکہ ہم کو پتہ چلے کیا کہا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا, بلکہ یہ بولو انظرنا واسمعوا, صحیح طرح سنو. وللکافرین عذاب مہین, اور جو واقعی جو کافر جو ہیں, جو یہ اس طریقے سے جو کافر کفر کر رہے ہیں نعمتوں کو, جو کفر کر رہے ہیں, نہیں مان رہے اس باتوں کو, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, عذاب علیم. ما یود الذین کفروا, یہ کافر لوگ جو ہیں من اہل کتاب, جو کتاب والے جو ہیں, اور جو مشرک جو ہیں, جو کتاب والے جو ہیں, وہ بھی کافر ہی ہیں. جو کافر جو یہود اور نصارہ جو کافر ہیں من اہل کتاب, نہ وہ چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں. کیا چیز چاہتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اترے, وہ چاہتے نہیں کہ تمہارے پر کوئی بھلائی اترے. من خیر من ربکم ان ینزل علیکم, تمہارے پر اترے بھلائی اللہ کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جو نا خاص کرم رحمت جو نا اپنے خاص ان کے اوپر کرتا ہے, اور جس پہ چاہے وہ کرتا ہے. من یشاء, جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ جو نا بڑا فضل والا ہے اور بڑا نعمت والا ہے اور بڑا عظیم فضل والا ہے. ٹھیک ہے نا. ما ننسخ من آیت, اب کوئی سی ایسی آیت ہے جو اس کو ہم نسخ کر دیں, ختم کر دیں, اور ننسیھا, یا ہم کسی کو بھلا دیں. بھائی دین جو ہے آپ کو پتہ ہے شروع سے اترتا ہوا آ رہا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہیں دین کے اندر, جب تک کہ اللہ کے نبی کے جب دین آ گیا تو پھر فائنل ہو گیا, حتیٰ کہ سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اور تمہارے دین مکمل ہو گیا ہے. اور ایسا آپ دیکھیں پہلے شراب بھی, جیسے شراب کے مرحلے ہیں, شراب پہلے بول کے شراب پی کے نماز کے قریب نہیں آؤ, پھر بولے کہ نہیں شراب جو ہے نا اچھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, شراب جو ہے اس کو تمہاری آہستہ سے کر کے پھر حرام کر دی شراب کو, لیکن یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے دین جو ہے نا اس کے اندر بھی کچھ احکام تھے پہلے, تو بولے ہم کوئی سی ایسی آیت نہیں جس کو ہم جو نسخ کر دیں یا ہم اس کو بھلا دیں, الا کہ ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اسی کی طرف دوسری آیت لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ما ننسخ من آیت, ہم کوئی سی بھی ایسی آیت جس کو نسخ کر دیں یا اس کو عمل کرنا اس کے اوپر روک دیں یا اس کو ہم بھلا دیں, الا کہ ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اسی کی طریقے سے مثلیہ اسی کی طریقے لے کر آتے ہیں. علم تعلم, تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر, بھائی دین تو اسی کا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن پہ کوئی سی آیت نقص کر رہے ہیں, زیادہ کرنی ہے, جو توراہ انجیل کے اندر کوئی حکم اترا تھا اس کو ختم کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکومت کی حکمرانیت ہے جس کے اندر, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. علم تعلم, تجھ کو پتہ نہیں, تم کو پتہ نہیں کہ ان اللہ لہ ملک السماوات, اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہیت ہے آسمانوں کے اوپر زمین کے اوپر.
وما لکم من دون اللہ من ولی ونصیر، اللہ کے سوائے تمہارے پاس کوئی ولی نہیں ہے اور تمہارا کوئی جتانے والے کوئی مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ام تريدون کہ تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، پوچھو تم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گئے تھے اس سے پہلے. یہودی نے کیا پوچھا کہ بھائی اللہ نشانی دکھاؤ، پھر کہہ لے کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، یا تم یہ تو ایسے سوالات کرتے تھے جو کفرانی سوالات ہیں. تم بولتے تھے تم بھی اپنے رسول سے ایسے پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو حاصل کر لیتا ہے یا اس کو بہتری دیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ واقعی گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. سواء السبیل، سیدھے راستے سے. ٹھیک ہے نا. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمنا کری بہت سے جو اہل کتاب جو تھے انہوں نے بہت سے اہل کتاب میں جو دل میں جو ہے جلن اور ان کی تمنا یہ تھی کہ تم کو لوٹا دیں ایمان کے بعد کافر، کہ تم جو دوبارہ جو لوٹ آؤ اور کافر ہو جاؤ انہی کتاب. کیوں؟ ان کے دل میں ایک حسد تھا، من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر ایک حسد تھا. جب ان کو حقیقت پتہ چل گئی کہ ہم واقعی یہ دین بھی اچھا ہے، یہ دین میں ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز بہتر ہے اور تم لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہو، تو تمنا ہوتے کرتے کہ تم بھی انہیں کی طرف کافر ہو جائے، تم آگے کیوں بڑھ رہے ہو ہمارے سے، تم ہمارے سے کیوں بہتر تم چیز حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو ان کی تمنا تھی. تو فاعفوا واصفحوا، تو تم جو ہے ابھی ان لوگ کو معاف کر دو اور درگزر کرو ان کا بھی یہ معاملات. ٹھیک ہے نا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ نہ کر دے. یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ معاملات اس طرح سے یہاں پہ آیت بولے گئے ہیں کہ ابھی جب دین جو شروعات میں جب مدینے میں آئے تھے مسلمان، تو ابھی ان کا غلبہ اتنا نہیں تھا بلکہ تھوڑے سے تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت جو یہودی حرکتیں کرتے تھے اور تو اللہ تعالیٰ بولا کہ ان کو اس وقت ابھی معاف کر دو اور گزر کر رہے تھے ان کے معاملات ابھی تھے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم لے کر آئے گا، جب جہاد کا جب حکم ہو جائے گا پھر ان سے ہم لوگ صحیح طرح بدلہ لیں گے. لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ تم جو ہر بات کے سے بدلا لو، ہر چیز کے اوپر ٹوک ٹاک کرو. ابھی جو معاملات ایسے ہیں کہ ابھی درگزر کر کے ابھی معاف کرو اور درگزر کرو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آ جائے. پھر جو ہے نا اپنا جب حکم آئے گا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنا نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیرین، بہتری جو بھلائی تم آگے بھیجو گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے لیے بھیجو گے آخرت کے اندر، وہ تم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پاؤ گے. اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جو ہے دیکھنے والا ہے. اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنا ٹائم باقی ہے؟ 8 منٹ انشاءاللہ یہاں تک کر دیں گے. ٹھیک ہے. وقالوا لن يدخل الجنہ، اور کہنے کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، یہ ان کا دعوت تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا الا کہ جو یہودی ہو یا نصارہ ہو، الا من کان یہودا اور نصارہ، یا کوئی یہودی ہو یا نصارہ وہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بولے تلک امانی، بھی تو ان کی آرزو ہیں، جو ان کی تمنا ہیں، یہ وہی کوشش کرتے ہیں. لیکن تم ان سے یہ بولو قل ہاتوا، دو تم برہانکم، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو دو. اگر تم سچے کو تم صادق ہیں، تم سچے تو کوئی دلیل دو ہمیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، صرف جنت میں وہی لوگ جائیں گے، تو کوئی دلیل دو. بلا، بلکہ من اسلم، جو اسلام لے کر آ گیا ہے، اور من اسلم وجہہ، اور جس نے اپنا چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور وہ جو ہے نیکی کرنے والا ہے، محسن ہے، ہر وقت نیکی کرتا ہے اور بڑھ کے جو نیکیاں کرتا ہے اور ثواب حاصل کرتا ہے، تو فلہ اجر عند ربہ، تو اس کا جو ہے ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا. ولا خوف علیہم، اور اس کے اوپر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ان کے اوپر جو ہے کوئی غمگین اور فکر ہوگی. ولا هم يحزنون، اور ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. ٹھیک ہے نا. نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوگا، نہ ان کا کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، اور دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقیقتاً جو ہے نا اپنے دین کی پیروی کرے، اور جو ہے نا حقیقت میں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر جو ہے دل سے، منافقوں کی طرح نہیں کیا ہم نے مان لیا سب کچھ کر جو لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے، اس کا جو الگ کی طرف جو ہے نا دین سے پھر خارج ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. آیت نمبر کیا ہے یہاں پہ؟ 112. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب ٹائم ہو گیا اذان کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کچھ ٹائم اور ہو گیا تو ہم